الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق اللہ العظیم. استغفار کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. استغفار میں حمزہ، سین اور تا تو طلب کے لیے ہے. اصل لفظ اس میں غین، فا اور را ہے. غفر، جس کا معنی ڈھانپنا ہے، چھپانا، پردے میں رکھنا. مغفر عربی زبان میں خوت کو کہتے ہیں، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جس کو جنگ کے دوران لوگ جو فوجی ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، لڑنے والے سر پہ رکھتے ہیں سر کی حفاظت کے لیے. استغفار کا مطلب ہے گویا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا یا پردہ مانگنا کہ میرے گناہوں پر، میری غلطیوں پر جو میں نے کیے ہیں، اب اس کے نتیجے میں بہت بڑی رسوائی ہے. رسوائی اور گناہ کے درمیان تعلق تو ایک الگ موضوع ہے. اسی موضوع کو لیں گے تو پھر اسی پر بھی بات کریں گے. اور گناہ کے لیے جتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں پھر اس پر غور ہوگا. جناح کا لفظ ہے جس کا معنی بوجھ کے قریب قریب ہے. ذنب کا لفظ ہے جس کا معنی دم کے قریب قریب اور بوجھ کے بھی ہے. اثم کا لفظ ہے جس کا معنی سستی، کاہلی، تناسانی اور کام کی صلاحیت کے باوجود کام سے جی چرانا. ان معانی کو ذہن میں رکھیں اور پھر گناہ کا جو ہمارے ہاں لفظ ہے اس کا بھی تصور ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گناہ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور وہ دم کی طرح اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یا اس کے نتیجے میں طبعی طور پر جو سستی، جو کاہلی، جو تناسانی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو کام کاج سے روکتی ہے، اپنے کام سے روکتی ہے، یا جو ایک بوجھ کا سبب بنتی ہے وہ چیزیں، اور وہ بوجھ آپ ہی کا بوجھ ہے جسے آپ نے ہی اٹھانا ہے. ہر ایک نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. دوسرے کے پاس خود اپنا بوجھ ہے اٹھانے کے لیے، وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ اسے اجازت ہے کہ وہ اٹھائے، اور نہ وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو ان باتوں کا آپس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھے. پھر ایک دیدور انسان، ایک باشعور مومن اور ایک بیدار ذہن اور بیدار ایمان والا مسلمان، یقیناً اس سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے ہر بیٹے سے، آدم کے ہر بچے سے غلطی ہو جاتی ہے. انسان کچھ بھی نہ کرے تب بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. سوچ میں، فکر میں، تصورات میں، خیالات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب عمل کرے تو ظاہر ہے کہ وہ، جب بچہ کام کرتا ہو تو پلیٹ تو توڑتا ہوگا، کام نہ کرے تو پلیٹ کیسے توڑے؟
تو یہ احساس زندہ ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ باقی میں تو غلطی پر ہوں، میں تو گناہگار ہوں، مجھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں تو غلطی کر ہی جاتا ہوں، صرف ہوتی نہیں ہے مجھ سے، میں کرتا بھی ہوں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ سمجھایا ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، متوجہ کیا ہے، اہمیت بتلا دی ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو، مسلسل مغفرت مانگو، رب اغفر وقل رب اغفر ورحم، بس کہتے رہو، یہ نہیں کہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ، کس وقت نہیں، بس کہتے رہو، وقل رب اغفر ورحم، خاص اوقات میں بھی مجھ سے مغفرت مانگو، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کے اوقات میں، سحر، فجر طلوع ہونے سے پہلے کے اوقات میں، جب ایسا وقت ہو جہاں پہ آپ دوسرے لوگوں سے الگ ہوں، لوگ سوئے ہوئے ہوں، غفلت میں ہو، آپ اٹھیں اور اپنے رب سے اپنی گناہوں کی مغفرت۔ اور پھر فرمایا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عینان لا تمسہم النار، 2 قسم کی آنکھیں ہیں جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، کچھ بھی اسے نہیں کہہ سکتی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک اس مجاہد کی آنکھ ہے جو وہ اسلام اور مسلمانوں کی سرزمین کا پہرا دیتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ جاگتا ہے، لوگ اس لیے سوئے ہیں کہ وہ جاگتا ہے۔ اور 1-2 آنکھیں وہ کئی آنکھوں کو آرام دینے کے لیے جاگتی رہتی ہیں۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے وہ روتی ہے، اس کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی ہے، میں کچھ حدیث بعد میں پڑھوں گا وقت ہوا تو، کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص سائے رحمت میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی، وہ مومن جو لوگوں سے الگ ہو کر، خالیاً، مجلس میں نہیں، خلوت میں بھی ہوتا ہے، جلوت میں بھی خدا سے ڈرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ رونے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے لیے خلوت ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جلوت میں ریا کا، دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جلوت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں کہ باچونین زورے جنوں پاسے گریباں داشتم، آپ پر جنون ہی کی کیفیت کیوں نہ طاری ہو جائے، آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، یہ ہوشیاری ہے۔ الکیس من دان نفسہ، یہ ہوشیاری ہے، اپنے آپ کو قابو میں کر لو۔ ہر وقت آپ اپنے ذہن کو تازہ، اپنی عقل کو سامنے، اپنے دماغ کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، یہ نہیں کہ آپ غافل ہو جائیں۔ غفلت آتی ہے، اذا مسہم الشیطان تذکروا، شیطان کی کوئی اکساہٹ آ جاتی ہے تو فوراً آدمی بیدار ہو جاتا ہے، فاذا ہم مبصرون، اس کی نظر پھر کام کرتی ہے، وہ پھر دیکھتا ہے، اس کی بصیرت کام آتی ہے اور بصیرت سے کام لیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ در جنون از خود نہ رفتن کار ہر دیوانہ نیستی، ہر دیوانے کا کام نہیں ہے کہ جنون میں بھی وہ خودی میں رہے، خودی کا دامن نہ چھوڑے۔ تو خالی ہو کر، الگ ہو کر، خلوت میں، لوگوں سے بالکل جدا ہو کر، ذکر اللہ خالی، بس استغفار کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو، مانگتے رہو۔ اس مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو سورہ نوح کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے، اپنی قوم کی شکایت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میرے رب، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر، میں نے تو کھل کر بھی لوگوں کو بلایا،
ہانکے پکارے جس کو کہتے ہیں اردو میں، ہانکے پکارے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے کھل کر بھی بات کی اور چپ کے چپ، انفرادی طور پر بھی میں نے لوگوں کو سمجھایا، اجتماعی طور پر بھی سمجھایا. اعلنت و اسررت، ایک ایک کو انفرادی طور پر بھی سمجھایا اور سب کو سامنے بھی اکٹھے اجتماعی طور پر بھی، اجتماعیت میں بھی سمجھایا. کیا کہا میں نے؟ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا، اپنے رب سے بات کرتا ہے میرے رب، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، معافی مانگو. اور معافی مانگو گے تو جان لو کہ انہ کان غفارا، وہ ہے بخشنے والا، اس کا نام ہی غفار ہے، اس کا نام ہی غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وہ تمہارے بخشنے کے لیے کوئی بہانہ بھی قبول کر دیتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں بخش دے گا، اور بھی کئی انعامات. تم تو بخشش کے لیے مغفرت مانگو، استغفار کرو، وہ اس سے اور بھی انعامات دے دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر وقت بر وقت بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مزید مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا. بیٹوں سے وہ خوش ہوتے ہیں نا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغ بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغوں میں نہریں بھی بہتی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں استغفار کے نتیجے میں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے ہیں کہ جی بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. دوسرا آدمی آیا، جی میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. تیسرا آیا، جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں، لاوارث ہوں، کہا استغفار کرو. تو شاگرد نے پوچھا شیخ ہر معاملے، ہر بات کا علاج ایک ہے، استغفار. کہتے آپ نے قرآن نہیں سنا، سورہ نوح نہیں پڑھی آپ نے؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور یہ ساری چیزیں ہوں نہ ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے ہو؟ وہ مغفرت فرماتا ہے نہیں فرماتا یہ اس کا کام ہے. وہ بارش برساتا ہے نہیں برساتا یہ اس پہ چھوڑے. وہ تمہیں مال و اولاد دیتا ہے نہیں دیتا یہ اس کا کام ہے، یہ وہ جانتا ہے. یہ خدائی کے کام خدا کو نہ سمجھاؤ، بندگی کے کام بندہ ہوتے ہوئے خود سمجھو. تمہیں بندگی سمجھنی چاہیے، خدا کو خدائی نہیں سمجھانی چاہیے کہ تم خدا کو مشورے دیتے ہو کہ تمہیں خدائی ایسی کرنی ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے. اللہ کی عظمت کا لحاظ کرتے اور اپنی بندگی کا لحاظ کرتے تو استغفار پڑھتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار پڑھتے؟ اس کی تو کئی توجیحات ہیں. بڑے بڑے جو مجددین ہیں، بڑے بڑے جو شارحین حدیث ہیں، انہوں نے عجیب عجیب کی بہت کئی توجیحات تو ایسی ہیں کہ بہت عجیب قسم کی ہے، بہت گہری قسم کی ہے، وہ مجلسوں میں بیان کرنے کی نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں سادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار ہو؟ اس لیے کہ استغفار بندگی کا اظہار ہے، اور بندہ بندہ ہے بس. وہ جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی اونچا چلا جائے، وہ ہوتا ہے بندہ ہے. اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ، اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے گن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گن لیا 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں استغفار پڑھی. 100 دفعہ. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ توجیہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جیسا علم تدریجی عطا کیا گیا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر اس کو مرتبے بھی تدریجی عطا کیے گئے. یعنی پیغمبر تو تھے، بہت بڑا مرتبہ تو اسی وقت ملا جب پیغمبر بنائے گئے، لیکن اس کے بعد بھی مراتب کا ایک ایسا سلسلہ ہے نا. خدا خدا ہے، وہ رب ہے، اس کے پاس تو انعامات ختم نہیں ہوتے، اس کے پاس تو درجات ہی درجات ہیں. لیکن اب سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے پچھلے گناہوں اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت. اب صراط مستقیم کی ہدایت تو دوسروں کو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں بھی مراتب ہے، درجات ہے، انعامات میں بھی بڑے درجات ہیں. پیغمبر ہوتے ہوئے بھی درجات کی طرف سفر ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر ترقی کرتے تو پچھلی حالت کو جب دیکھتے تو کہتے ہیں کہ وہ حالت تو اس حالت سے نیچی تھی، تو استغفار فرماتے. اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی 70 مرتبہ استغفار کا ذکر ہے، کبھی 70 سے زیادہ ہے، کبھی 100 ہے. ممکن ہے دوسرے بھی کوئی عدد ہو جو ہمیں نہ معلوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق ہے کہ کتنے وہ کہاں پہ کس درجے پر اپنے آپ کو پہلے پاتے تھے اور اب کس درجے پر اپنے آپ کو پاتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے آخری حد تک ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے؟ بندگی ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، خدا کی عظمت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تم بندے نہیں ہو، تم بھول گئے ہو کہ ہم بندے ہیں، تم بھول گئے ہو کہ ہمارا کوئی رب ہے. اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یا خود اپنے آپ سے فرماتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ اس نے غلطی بھی کی ہے اور اس کا ایک رب ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے، جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا. میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب بخشنے والا ہے. یعنی وہ ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک حرکت پر اور ایک ایک بات پر وہ آپ سے خطاب کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس خطاب پہ توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن وہ خطاب کرتا ہے. اسی طرح ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ فرمایا اور استغفار کے دنیاوی فائدے بھی بتا دیے. مثلا سورہ ہود میں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ. صرف یہ تو نہیں نا کہ زبانی طور پر مغفرت طلب کی، پلٹ آنا بھی ہے نا، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے. اور کیا ہوگا پھر؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں ایک بہتر سامان زیست فراہم کر دے گا. اللہ تعالیٰ سامان زیست دے دے گا، زندگی کا سامان. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی شان کے مطابق اس کے وہ فضیلت عطا فرما دے گا. کون کس فضیلت کا حقدار ہے؟ اللہ کے نظام میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے ضابطے میں، اللہ کی سنت میں، اللہ کے ہاں کس کو کیا دینا چاہیے، کون سا مقام اور کون سا مرتبہ اس کو دینا. اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مومن تو وہ ہے اللہ کے بندے جب کوئی گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق ان کے اپنے آپ سے ہو. ظاہر ہے کہ دوسروں سے ہو تو دوسروں سے تو معافی مانگنی پڑے گی. ذکر اللہ، تو مومن ہے. غفلت آ ہی جاتی ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، فوراً گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ اور بھی کون ہے.
پادری تو گناہ معاف کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو تو میں گناہ معاف کر دوں گا. اقرار کر لو. بھائی بندہ کون ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا؟ اپنے رب کے سامنے اقرار کرو. لیکن ایک بات ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ کیا ہے نا پھر اس کو دوبارہ کرنے سے اجتناب کرو، اصرار نہ کرو. اصرار، اس پہ ڈٹو مت. اصرار علی الصغائر، علماء نے لکھا ہے چھوٹے گناہوں پر بھی ہمیشگی کرو گے نا، مسلسل اس کو کرتے رہو گے تو ظاہر ہے ذرہ ذرہ جم کر قطرہ قطرہ بن کر کیا بن جاتا ہے؟ قطرہ ہوتا ہے، لیکن قطرہ جب ٹپکتا ہے تو پتھر پہ بھی اثر کرتا ہے. تو ایک قطرہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کرو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اتنا اصرار نہ کرو، اس پہ اس طرح جمو مت. نیکیوں پر جم جاؤ، برائیوں پر نہ جمو. پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب سا نظام یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے تم اپنے لیے استغفار طلب کرو، بندگی اختیار کرو، میں غیبی انتظام بھی کر لوں گا تمہارے بخشنے کا، مغفرت کا. میں خود بھی غفور الرحیم ہوں، خود بھی بخشتا ہوں. وعدہ بھی کیا ہے، لیکن وہ آگے اس کی کچھ باتیں ہیں. فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے. اور کن فرشتوں کی؟ جو عرش کے قریب ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد و تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ بھی اللہ پر ایمان. ظاہر ایمان تو وہ لاتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی اہمیت کے لیے بتایا کہ دیکھو نا وہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کتنے کام کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. دیکھیں اگر قومیت کی بات ہوتی تو ہماری اور ان کی زبان، نسل، رنگ، جنس، نو سب کچھ الگ ہے. ملک ان کا الگ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ. یحملون العرش کہاں پہ ہے وہ؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں. تو بس صرف ایک چیز ہمارے اندر اور ان کے اندر مشترک ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی بندگی. تو وہ ہمارے لیے مغفرت. یستغفرون للذین آمنوا، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، ہمارے رب تیری رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے. کل شیء، تمہاری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کا اتباع کیا. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے. ربنا، صرف یہ نہیں کہ جہنم سے عذاب سے بچا، ربنا وادخلہم جنات عدن، ہمارے رب ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر. الذی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کی آباء و اجداد میں سے، ان کے اہل و عیال اور ان کی مال ان کے اولاد میں سے جو جنت جانے کا اہل ہوگا، یعنی مومن ہوگا، ان کی بھی مغفرت فرمائے. اگرچہ وہ تاب و عامل الصالحات میں اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے میں یہ پہلے والے لوگ تھے. جس طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا نا، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. وقہم السیئات، اور آئندہ کے لیے ان کو برائیوں سے بچائے رکھ. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور قیامت کے دن جو برائیوں کے نتائج بد سے بچایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رحم ہوا. استغفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو نہیں آتا، اس کے کئی اسباب یا وجوہات بیان کیے گئے، لیکن اس آیت میں جو دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک پیغمبر کی موجودگی ہے اور ایک استغفار ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. حالانکہ وہم یستغفرون، دیکھیں
برائی میں لتڑے ہوئے لیکن استغفار کرتے ہوں تو کم از کم دنیا میں عذاب تو نہیں آئے گا، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، ان سب کے بعد خود استغفار کریں گے، خود بندگی کا اعتراف کریں گے، فرشتے ہم آپ کے لیے ہمارے لیے دعائیں مغفرت مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بھی استغفار مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی ہوگی اور تمہیں بڑا اجر بھی دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں نا، کن مومنوں کے لیے؟ اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ ذہن میں رکھ کے سورہ الفتح کی آیات ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ کام کرنے ہوں گے نا، انہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اشداء علی الکفار ہوتے ہیں، جو رحماء بینہم ہوتے ہیں، جو رکعا سجدا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہوتے ہیں، اور جن کے چہروں سے خدا خوفی، جن کے چہروں سے ایمان۔ چہروں سے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص وہاں پہ لکھا ہوگا، لکھا ہو۔ کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کل مجھے کسی نے غالباً ہمارے اس کالج کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک چیز بھیجی کہ جنید بغدادی کے سامنے کوئی آیا اور اس کے سامنے اس نے کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نہیں، پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ تو جنید بغدادی نے فوراً کہا، اٹھو بدبخت عیسائی صلیبی، تم کہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں میرے پیغمبر کو جھوٹا ثابت کر دوں، اور کہتے اس کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا اور رنگ بھی سرخ و سفید اور بال بھی اور اچھے زبردست، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابھی زمزم پہ غسل کر کے نکلا ہے۔ تو کہتے ہاں، اس نے کہا یار آپ نے تو میں پہچان لیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ مومن ہوتا ہے۔ میں نے اس بچے کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن کی فراست کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کا حال جانے، وہ دماغ کا اندر کیا ہے اس کو جانے۔ یہ تو علم غیب ہے، یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ مدینے میں منافق ہے، تم اس کو نہیں جانتے، تم ان کو نہیں۔ تو کیا پیغمبر کی فراست نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس کی اندر کے نفاق کو سمجھے اس کی شکل سے؟ یہ باتیں جو لوگوں نے پھیلائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوری ایمانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بس اسی طرح نظر آ رہی ہے اور کوئی خاص قسم کے وہاں پہ نشان پڑے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ بس یہ ایک چیز ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کبھی دے دیتا ہے۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشیرم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ عجیب آدمی ہو، عجیب ہو۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے نان کے کنویں میں پڑے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ یہاں سے اس کی قمیص کی خوشبو نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ ادھر مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کو قمیص کی خوشبو آ گئی۔ یکی پرسید ازا گم کردہ فرزند کا اے روشن گہر پیرے خرد مند۔ بیٹا گم ہوا تھا، روشن گہر پیرے خرد مند، بزرگ تھے ہوشیار۔ زی مصرش بوئی پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کہ نانش ندیدی۔ مصر سے تو آپ کو اس کی قمیص کی بو محسوس ہوئی، یہاں کے نان کے کنویں میں پڑے کیوں نہیں دیکھا اس کو؟ بگفت احوال ما برقی جہان است۔ اس نے کہا میری حالت تو آسمان کی چمک کی سی ہے، کہ وہاں پہ وہ ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، دمی پیدا و دیگر دم نہان است، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔
گہے برطار میں اعلیٰ نشینم، کہیں اوپر آسمانوں کی باتیں بھی کرتا ہوں جس طرح میں وہاں بیٹھا ہوں. گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور کہیں میرے پاؤں کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے وہ میں اسی بھی نہیں جانتا. اگر درویش برحالے بماندی سرو در از دو عالم بر فشاندی، ہم ایسی ایک حالت پر نہیں ہوتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ منافق ہے. آپ نے فرمایا منافق نہیں ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منافق نہیں کہتا، وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو. جو کہتا ہے میں منافق ہوں، منافق نہیں ہوتا. بات کیا ہے بتاؤ؟ کہتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ سے اٹھتے ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، پھر کیا دوسری کیفیت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ منافق ہے نا، کہیں خدا کو کبھی ادھر دنیا میں مگن ہوتے ہیں. یہ نفاق. اتنا وہ ایمان، اتنی کہ حس اتنی تیز تھی، ایمان کی حس اتنی بیدار تھی، خوابیدہ نہیں تھی. مشکل یہ ہے نا کہ ہم ایمان کی حس کو ہم نے خوابیدہ کر دیا، بیدار نہیں رکھا. وہ بیدار تھی وہاں پہ. نبی نے فرمایا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، حنظلہ کبھی ایسا ہوگا کبھی ویسا ہوگا، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوگا، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات ہیں. چہروں میں، پورے چہرے پر وقار ہوتی ہے، ایمان کی سنجیدگی ہوتی ہے. کیسے پہچانی جاتی ہے؟ بھائی میں نے پہچانی یا نہیں پہچانی، تم نے پہچانی یا نہیں پہچانی، جس نے پہچانی ہے اور جس نے اجر دینا ہے اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے. اب آتے ہیں ایک دو احادیث کی طرف، اور ان احادیث کی طرف میں اس لیے آتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں. میں ان غلط